بچپن کا واقعہ ہے۔ کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں۔ بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند انہوں نے کندھوں پر رکھ لیے ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، درگ و نشاد کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھارا، محمد، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا، آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد، رات کیسی گزری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بھی بڑی سریلی تھی۔ سوچا کہ تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں، پھر جاؤں، مگر بیٹھا تو نیند آ گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستے ہی میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری اور ایمانداری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سیپا گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین میں کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی۔ یہ جنگ برسا برس رہی۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعب تھا، وہی سرمستیاں تھیں، رنگ رلیاں منائی جانے لگیں۔ آوارگی اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا۔ آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتیں
اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا، تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن کا انتظام پر غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب و روح میں معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔